سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، سورج چاند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، کوجے کملے پیارے تیرے، کوجے کملے پیارے تیرے، دو جہان چ رونق تیری، جیندے تیرے ہارے تیرے، جیندے تیرے ہارے تیرے، دو پاسے تیرے بندے، جتے تیرے ہارے تیرے، جتے تیرے ہارے تیرے، ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگوی تیری انگارے تیرے، اگوی تیری انگارے تیرے، پاک حسین دے ہونٹھاں اوپر، وچ کربل دے نعرے تیرے، وچ کربل دے نعرے تیرے، میں کیوں آکھاں میرا میرا، تو ہے سب دا سارے تیرے، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، جس دی حسرت کریندے رہے انبیاء، جس دی حسرت کریندے گئے انبیاء، کلمہ اس دا تو سانو پڑھا چھوڑیا، کلمہ اس دا تو سانو پڑھا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، جیڑ بھی کملی والے دے سنگ رل گئے، جیڑ بھی کملی والے دے سنگ رل گئے، خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے، خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے، ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی، ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی، فیصلہ وچ قرآن دے وخا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، جس دی حسرت کریندے رہے انبیاء، سانو محبوب ایسا عطا چھوڑیا، اس قدر کملی والے نو عظمت ملی، اس قدر کملی والے نو عظمت ملی، رات معراج دی ہن جو سارے نبی، اور رات معراج دی ہن جو سارے نبی، سارے نبیانو کر کے کھڑا صف اندر، سارے نبیانو کر کے کھڑا صف اندر،
مقتدا کملی والا بنا چھوڑیا، مقتدا کملی والا بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ ذوالجلال جو پوری کائنات دے خالق اور مالک نے، اللہ ذوالجلال نے بے شمار لا تعداد نعمتاں، نوازشاں اور عطاواں فرمائیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دے اندروں ایک نعمت زندگی دی نعمت ہے جو کہ بڑی ہی قیمتی اور انمول نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جڑی بازار دے اندروں پیسیاں دے نال نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ ایسی دولت ہے کسی دے کولوں تعلق دی بنا تے عاریتاً ادھار بھی نہیں ملتی، اور اللہ ذوالجلال دی ایسی گراں قدر اور انمول نعمت ہے جڑی اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر آن والے ہر انسان نو ایک جیسی دن اور رات دے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو عطا کیتے نے۔ قسمتاں والے نے، نصیباں والے نے جڑے اس وقت نو قیمتی بنا کے اندے اندر نیک اعمال کر کے اللہ ذوالجلال دی بندگی کر کے اور اپنا مقصد حیات حل کر کے جاندے نے۔ دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال سانو سارے نو اپنی اس زندگی دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اج 2025 دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ویسے تے اہل اسلام دے جتنے بھی معاملات نے، عبادات نے، اور رمضان المبارک ہوئے، عیدین ہون، حج، زکوٰۃ، روزے، اعتکاف، یہ سارے دے سارے ہجری سال دے نال تعلق رکھدے نے، لیکن دنیاوی زندگی دے اعتبار نال دیکھیے ساڈے اکثر معاملات، دنیاوی معاملات، سفر کرنا ہوئے یا ساڈے سرکاری نظام نو دیکھیا جائے، تعلیمی کیلنڈر نو دیکھیا جائے یا عالمی معاہدات نو دیکھیا جائے، ساڈے پاسپورٹ دیاں تاریخاں، ساڈے شناختی کارڈ دیاں ایکسپائری ڈیٹاں وہ یقیناً 20ویں سال دے نال ہی تعلق رکھدیاں نے۔ بہرحال علماء کرام نے انہاں دونوں سالاں دی ہی سانو قدر کرن دی ترغیب دیتی ہے۔ سال کوئی بھی ہوئے، ہجری ہوئے یا عیسوی ہوئے، سال دا گزر جانا، کیلنڈر دا چینج ہو جانا ساڈے واسطے ایک بہت بڑا اعلان، ساڈے واسطے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اے انسان نو پیغام دے کے جاندے نے سال کہ اے انسان تو خوش نہ ہو کہ تیری زندگی دا ایک سال زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ نہیں بلکہ تیری زندگی دا ایک سال کم ہویا ہے، تیری زندگی چو ایک سال کم ہو گیا ہے، تو اپنی موت دی طرف ایک سال مزید قریب ہو گیا ہے، تیرا ایک سال بڑھیا نہیں بلکہ تیری زندگی چو ایک سال کم ہویا ہے۔ اور اس زندگی دے سفر دے اندر اسی سارے ہی مسافر ہاں،
اور اس سفر نو طے کردے ہویا صبح شام اٹھدے بیٹھدے چلدے پھردے ہنسدے روندے انسان زندگی گزار رہے نے، لیکن میں جو آج پیغام دینا چاہنا، ایک لمحے واسطے ذرا اسی اپنے گریبان دے اندر جھانکیے، رکیے، سوچیے کیا ساڈا اے گزرن والا سال اندے نال ساڈی زندگی دے اندر کی تبدیلی آئی ہے، ساڈیاں نمازاں دے اندر کتنی کو بہتری آئی ہے، کیا ساڈا اللہ رب العالمین دے نال تعلق مضبوط ہویا ہے یا کمزور ہویا ہے، کیا اسی اللہ ذوالجلال دے نال اپنا تعلق مضبوط کرن واسطے جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات سانو دسے نے اسی انہاں تے عمل کیتا ہے، یا صرف سن سنا کے انہاں نو نسیم منسیہ یعنی بھول گئے ہاں، انہاں نو عمل دے اندر نہیں لا سکے۔ اسی اس نقطے تے آج غور کرنی انشاءاللہ۔ دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنیے سنائیے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ الحمدللہ پچھلے 10 سال تو میرے نہ بھائیاں دے نال بڑا ہی بہترین اور دینی رشتہ تعلق ہے، جدو بھی مینوں حکم کردے نے میں الحمدللہ حاضر ہونا، لیکن آج تسی حیران ہوو گے، تسی اذان دے ٹائم ایک منظر دیکھے ہے، عام طور تے علماء کرام دے جھگڑے ہوندے نے، جی پہلے تقریر میں کرنی ہے، جی آج تقریر میں کرنی ہے، لیکن تہاڈی اس جامع مسجد دے اندر ساڈے بڑے ہی عظیم خطیب، نامور خطیب، بلبل قرآن، واحد شیری بیان حضرت مولانا قاری عثمان غنی صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لے آئے سن۔ جمعہ انہوں نے ہی پڑھانا سی، یہ انہوں دی شفقت ہے کہ انہوں نے حکم کیتا، کیونکہ کسی غلط فہمی دی بنیاد تے انہوں نے جمعہ مؤخر کیتا سی، اجازت لئی سی کہ میں جمعہ نہیں پڑھا سکاں گا، لیکن شاید انتظامیہ نو سمجھ نہ آ سکی، وہ ڈیٹ چینج کرنا چاہتے سی۔ بہرحال جس طرح بھی ہویا الحمدللہ میں بڑا ہی خوش ہویا کہ آج شیخ صاحب دا خطبہ سنن دا موقع ملے گا، لیکن الامر فوق الادب، انہاں دا حکم انہاں ڈاڈا سی کہ میں انکار نہیں کر سکیا۔ بہرحال چند آیتاں، چند احادیث، چند سبق دیاں لائناں انشاءاللہ سنان دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے مولا کریم سانو سن سنا کے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جے میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے اپنا مٹھڑا جا قرآن نازل فرمایا، اور امت مسلمانوں مینوں تہانوں ایک پیغام دیتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے اے لوگوں کیا تسی گمان کر لے آئے کہ ایسا توانوں بے مقصدی دنیا دے اندر بھیج دیتا ہے؟ اے بندیا کدے اپنے وجود تے غور کریا کر، اللہ ذوالجلال نے کنا خوبصورت تیرا وجود بنایا، اللہ ذوالجلال نے تینوں تخلیق فرما کے قرآن پاک دے اندر 4 قسمہ اٹھا کے تینوں خوبصورتی دا تغوہ عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندیاں میں اللہ ذوالجلال نے تینوں بڑا خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی کائنات ساری خوبصورت، لیکن انسان نو اللہ ذوالجلال نے اشرف المخلوقات بنایا۔ کس واسطے بنایا؟ اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال نے انسان نو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ جن تے انسان اے دو مخلوقاں اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتیاں نے۔ حضرات ایک گلہ میں کوئی اپنے جوش خطابت اندر نہیں کر رہا، بلکہ اللہ دا قرآن سن اپنے دل نو ٹھار۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے انسان اور اے جنوں، میں اللہ ذوالجلال نے صرف اور صرف تانوں پیدا کیتا ہے کس واسطے کہ تاکہ تسی میری عبادت کرو، میں اللہ ذوالجلال نو راضی کرن دی کوشش کرو نا۔ حضرات اللہ ذوالجلال دیاں بے شمار مخلوقات نے، کائنات دے اندر کوئی 22,000 مخلوقات ایسیاں نے جڑیاں زیرو نے، جاندار نے۔ اللہ نے انہاں نو بھی پیدا کیتا، اپنی عبادت واسطے ہی پیدا کیتا، لیکن انہاں نو اختیار کوئی نہیں۔ صرف انسان اور جن نے، جنہاں نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ تسی میری عبادت کرنی ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی عبادت، اللہ ذوالجلال دا تذکرہ، اللہ ذوالجلال دی یاد ہر وقت کریا کر۔ اے نہ سوچیا کر اجے میری زندگی جناب 15 سال 20 سال 25 سال دا جوان ہاں، نا میرے توڑے محبوب پیغمبر نے 5 چیزاں دے بارے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، اغتنم خمسن قبل خمسن۔ دنیا والے ہو 5 چیزاں تو پہلے غنیمت جان لے آجے۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرماؤ، آج او 5 چیزاں کنہ کل موجود نے؟ کیا اونا چیزاں دی قدر کر رہے نے؟ کیا او 5 چیزاں نو غنیمت جان رہے نے؟ حضرات توجہ کرے آجے، بڑیاں پیاریاں باتاں میرے تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تو پہلی چیز شبابک قبل حرامک، شبابک قبل حرامک۔ اے بندیاں غنیمت جان لے، قدر کر لے، اس چیز تو فائدہ اٹھا لے۔ سب تو پہلی چیز فرمایا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جان لے۔ اے جوانی دیاں طاقتاں، اے جوانی دے لمحات اے بڑے قیمتی نے۔ میرے بزرگاں کو پوچھ، انہاں تے بھی ایک دن جوانی سی، اے بھی ایک دن میرے تیرے وانگو کڑیل جوان سن۔ آج انہاں دی جوانی بڑھاپے اندر تبدیل ہو گئی۔ آج انہاں کو پوچھ، جوانی دے سجدے تے بڑھاپے دے سجدے انہاں دا فرق کی ہے؟ حضرات اللہ ذوالجلال نے تیری جوانی دی عبادت نو اتنا پسند فرمایا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث، میرے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایک دن آن والے کائنات دی ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا دے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایک اللہ ذوالجلال دی ذات نو بقا ہے، اللہ ذوالجلال دی ذات باقی رہے گی، اور میرے اللہ ذوالجلال دیاں صفات باقی رہن گیاں، جو میرے اللہ دیاں خوبیاں نے، جو میرے اللہ دے کمالات نے، صرف اوہی باقی رہن گے، باقی کائنات دی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ حضرات ایسا دن ہوئے گا جس دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہوں گے،
اتقیاء صلحاء صحابہ سلف صالحین سارے دے سارے ایک میدان دے اندر کھڑے ہون گے اور کسی چیز دا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، او جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کہاں دلئی رونا دھونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے، سب شام نو مرجھا جاندے، او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے، سب شام نو مرجھا جاندے، تیرے دعوے وعدے سب بندیا، او تیرے دعوے وعدے سب بندیا، دو پل وچ روند مکا جاندے۔ اے دیکھدے نہیں او یار ہونے تھوڑی دیر پہلے تے ساڑھے نال بیٹھا ہونے بے سامنے جاندہ دیکھیا بندہ تے اندہ اعلان ہو رہے فوت ہو گئے، اللہ اکبر، او تیرے دعوے وعدے سب بندیا، دو پل وچ روند مکا جاندے۔ اسے کہنے والے نے کہنا ہے کہ زندگی کیے، زندگی کس چیز دا نام ہے؟ زندگی ایویں کہہ لو دو ساواں دے درمیان وقفے دا نام ہے۔ ایک سانس جڑا سی اندر لے وہ بھی اللہ ذوالجلال نے دیتا ہے، اور ایک سانس جڑا باہر نو آیا وہ اللہ نے نکال لے، واپس نہیں آیا، ان دے درمیان جڑا وقفہ ہے نا بس انہی کو زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ او جی میں منہ چک رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے چوں کریا کر، او جی میں منہ چو رب رب کرنا ہے، ایویں من اپنے چوں کریا کر، اور جو وچ قرآن حدیثاں لکھیا ہے، کدی اس تے عمل بھی کریا کر، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ حضرات سب تو پہلی چیز اپنی جوانی دی قدر کریا کر۔ حضرات شیخ محترم موجود نے، میں کوئی عام چل دی پھر دی گل نہیں کرن لگا، جوانی دی قدر کر لے، اے جوانی اللہ ذوالجلال نے ایک دفعہ ہی دیتی ہے، اے دوبارہ نہیں آنی، اس جوانی دے اندر اللہ پاک نو انہاں کو راضی کر لے، انہاں کو والدین دیاں خدمتاں کر لے کہ تینوں بڑھاپے دے اندر اس چیز دا احساس نہ ہوئے، تینوں حسرت نہ ہوئے۔ حضرات میں ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قول دا بات میں پڑھ رہے سام، انہاں دے ارشادات دے اندر ایک بات بھی موجود ہے، فرمایا کر دے سن لیتنی استطیع ساعتا من عمری الماضی لأصلح ما فات ولكن هيهات
ولیکن ہیہات، حضرات فرمایا کر دے سن کاش کہ میرے کول کوئی ایسی چیز ہوئے، کوئی ایسا طریقہ ہوئے، کوئی ایسی دولت ہوئے، میں اپنی جوانی دے، اپنی زندگی دے گزرے ہوئے لمحات چوں کوئی ایک لمحہ ہی خرید لواں، اور اس لمحے دے اندر جو مینوں کرنا چاہیدا سی میں کر لواں۔ لیکن اللہ ذوالجلال دا اصول ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں آیا کر دی، یہ جوانی واپس نہیں ملنی۔ حضرات سعودی عرب دے ایک بہت بڑے شیخ دا واقعہ میں پڑھ رہا سا۔ حضرات جوانی دے اندر اللہ ذوالجلال نے باپ اور ماں دیاں خدمتاں کرن دا موقع عطا کیتا۔ کچھ وقت گزریا، باپ دنیا تو چلے گئے، حضرات انہاں دی ماں موجود ہے، اپنی ماں دیاں خدمتاں کر رہے نے، حزام الغام دی حضرات خدمتاں کر دیاں اج ماں بھی بوڑھی ہے، اج حزام تے بھی بڑھاپا آ گیا، جوانی دے لمحات رخصت ہو گئے نے، جوانی چلی گئی ہے۔ چھوٹے بھائی نے جناب اے مقدمہ درج کر دیتا عدالت دے اندر، یار ویکھو نا میرا بڑا بھائی یہ خود بوڑھا ہو چکے آئے، اور بوڑھی ماں دی خدمت دے واسطے کتنی مشکل ہو چکی ہے، اے ماں دی خدمت کرن دا مینوں موقع نہیں دے رہا۔ جج دے سامنے اج دو بندے، دو بھائی کھڑے نے، کٹہرے دے اندر دو بھائی کھڑے نے۔ عام طور تے دو بھائی کٹہرے اندر دو کھڑے ہوندے نے جدوں وراثت دا جھگڑا ہوئے، جدوں لین دین دے جھگڑے ہون۔ اج عدالت دے اندر دو بھائی کھڑے نے، مقدمہ ماں دی خدمت دا اے، ماں نال وفاداری دا اے، ماں دیاں محبتاں دا، ماں دیاں خدمتاں دا مقدمہ لڑ رہے نے۔ بوڑھا بھائی حزام کہندا ہے کی ہویا جے میرے تے بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی چلی گئی ہے، میں اج بھی اپنی ماں دیاں خدمتاں کرن واسطے حاضر ہاں، میں اج بھی اپنی ماں دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کراں گا۔ چھوٹا بھائی کہندا ہے اے بڑے بھائی تسی بڑی خدمت کیتی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن میں بھی تے اسے ماں دا بیٹا وانا، اج مینوں موقع دے دے، اج تو خود خدمت دا جناب خواہش مند ہے، خدمت دی ضرورت ہے، تینوں تیری بھی خدمت کیتی جائے۔ لیکن بڑا بھائی نہیں مان رہا۔ عدالت دے اندر جج بھی پریشان ہے، سامعین بھی پریشان نے، سناٹا چھایا ہے کہ یار کس طرح دا مقدمہ ہے۔ جج بالآخر ماں نو کہنے لگا اما جان تسی ہی دسو نا کی فیصلہ ہونا چاہیے، تسی کس بیٹے کول جانا چاہدیاں جے؟ ماں کہنے لگی اے جج صاحب میں کی فیصلہ سناواں، میرے واسطے دوویں بیٹے ہی برابر نے، یہ دونوں ہی میری اکھیاں دے تارے نے، یہ دونوں ہی میرے بڑے خدمت گزار نے، میں کسے ایک نو بھی محروم نہیں کرنا چاہندی۔ حضرات بالآخر جج نے فیصلہ کیتا اے حزام آج تو اپنی ماں اپنے چھوٹے بھائی دے حوالے کر دے، کیونکہ تیرے تے بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی چلی گئی ہے، شباب کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی دی قدر کر لے، آج جو تو جوانی چ کر سکتا ہے وہ تو بڑھاپے چ نہیں کر سکے گا، جن دیاں نمازاں جوانی چ پڑھ سکتا ہے بڑھاپے چ نہیں پڑھ سکے گا، جنے لمبے سجدے آج جوانی چ کر سکنا ہے کل بڑھاپے چ انہیں لمبے سجدے نہیں ہون گے۔ پوچھ میرے نہ بزرگاں تو جڑے کرسیاں تے بیٹھ کے نماز پڑھن تے مجبور ہو گئے نے، کیا یہ شوق نال کرسیاں تے بیٹھے نے؟ کیا انہاں دا کوئی دل دا ذوق ہے، کوئی خواہش ہے کہ جناب باقی کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے سجدے زمین تے کرن اور میں کرسیاں تے سجدے کراں؟ خدا دی قسمیں میں اللہ دے گھر دے اندر کھڑا ہاں، میں یہ بات حقیقتاً دس رہا ہاں۔ ایک پنڈ دے اندر میں جمعہ پڑھایا، میں یہ ہوئی تقریباً گلاں کیتیاں، اسے حدیث نو بیان کیتا۔ ایک بزرگ اسے ٹائم زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے۔ جمعے تو بعد میں انہوں نے ملیا، میں کہ بزرگو تسی اے حدیث سن کے رونا شروع ہوئے ہو، اجے روئی جاندے ہو، تواڈی اکھاں دے آنسو نہیں ختم ہوئے۔ کہنے لگا پترا مینوں اج اپنی جوانی دے او وقت یاد آ گئے، میں جوانی دے اندر کھڑا ہو کے ایک ایک رکعت دے اندر 5 سپاریاں دی تلاوت کر لیندا سا، اج سورت فاتحہ بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاندی۔
میں لمبے لمبے رات نو اللہ دے گھر دے اندر آ کے سجدے کریا کردا سا، جو لذت مینوں زمین تے سجدہ کرن لگیا ملدی سی، خدا دی قسم اج کرسی تے بیٹھیا مینوں او لذت نہیں ملدی۔ اس واسطے اپنی جوانی دی قدر کر لے۔ دوسری بات، میرے تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، قدر کر لے اپنی صحت دی، اپنی صحت تو فائدہ اٹھا لے، اپنی صحت دی قدر کریا کر، نہ ایہو جیاں چیزاں استعمال کریا کر جن دے نال تیری صحت خراب ہوئے، کیونکہ اے صحت اللہ پاک دی ایسی دولت ایسی نعمت ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا ان اول ما یسأل عن عبد، اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن اپنے سامنے لوگاں نو کھڑا کر لین گے، اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو وقفوہم وقفوہم انہم مسئولون، اے میرے فرشتے ہو، کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ زندگی گزار کے آئے نے، میں اللہ ذوالجلال نے زندگی دے جڑے لمحات دیتے سن انہاں نو کھڑیاں کرو، میں اس زندگی دا انہاں کولوں حساب لینا ہے۔ اللہ اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتاں دے اندروں سب تو پہلا جڑا سوال بندے کولوں کیتا جائے گا، اللہ فرمان گے الم نصح جسمکا، اور میرے بندیا تیرا نام اعمال اج میرے سامنے ہے، تیری زندگی دا ریکارڈ، تیری جوانی دے لمحات، تیرے بڑھاپے دے لمحات، تیری زندگی دے گزرے ہوئے سال ایک کتاب دے اندر، ایک کتاب زندگی دے اندر میرے پاس محفوظ نے، کیونکہ دنیا دے اندر اس زندگی اس واسطے بھی قیمتی ہے، اس واسطے بھی دی قدر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس زندگی دا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب میں گفتگو کر رہا، میں جمعہ پڑھا رہا، میرا جمعہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو دے اندر، اور الحمدللہ اہل حدیث سٹیج نو اللہ نے خوبی عطا فرمائی ہے، قصے کہانیاں تے بیان کر دے ہی نہیں حضرات، لیکن پھر بھی اس کیمرے دا ہر خطیب نو ہر وائز نو ڈر ضرور ہوندہ ہے، کیونکہ ان دے اندر وہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے نے، اور میری تیری زندگی اس واسطے بڑی قیمتی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڈا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساڈیاں عبادات ساڈے معاملات ساڈیاں خوشیاں ساڈیاں غمیاں ہر چیز ساڈی فرشتے نوٹ کر رہے نے، اور ایک کتاب زندگی ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب زندگی دی ایک خوبی ہے، یہ میری تیری زندگی دا ایک ایک عمل نوٹ کر رہی ہے، نہ چھوٹا عمل ضائع کرے گی، نہ بڑا عمل ان دے اندر کوئی ختم کر سکے گا، اس کتاب زندگی دا کوئی صفحہ مٹ نہیں سکدا، اس کتاب زندگی دا کوئی صفحہ جناب خراب نہیں ہو سکتا، نہ پھٹے گا نہ گلے گا نہ خراب ہوئے گا، کیونکہ اس کتاب زندگی نو سنبھالن والے اللہ ذوالجلال دے فرشتے نے، اور اس کتاب زندگی نو کس جناب دفتر دے اندر کس الماری دے اندر سیف کیتا جا رہا ہے، امید میرے تیرے اللہ ذوالجلال خالق و مالک دا دربار ہے۔ حضرات میں تے اللہ ذوالجلال دے قرآن چ یہ بھی پڑھے ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا وَكُلَّ انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اللہ ذوالجلال ایک کتاب زندگی ہر انسان دے گلے دے اندر لٹکا دین گے، ہر بندے دے سامنے ہوئے گا، اور اعلان ہوئے گا اقرأ کتابک اقرأ کتابک
کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے بندیا اپنی کتاب زندگی نو خود ہی پڑھ لے اور اپنے متعلق خود ہی محاسبہ کر لے۔ حضرات آؤ نا، اس زندگی دے اندر اللہ نے صحت تندرستی دیتی ہے، اس صحت تو فائدہ اٹھا، اس صحت تندرستی والی زندگی نو ایویں نہ گزار دے۔ اے تیرے لمحات جڑے موبائل دیاں سکریناں تے گزر رہے نے، کھیل دیاں میداناں جو گزر رہے نے، چوکاں چرستیاں دے اندر گزر رہے نے، فضول گزر رہے نے۔ حضرات زندگی دا ایک لمحہ ایک دن نہ قیمتی ہے۔ صحابی فرماندے نے میں اپنی زندگی دے اندر سب تو زیادہ جس چیز تے ندامت ہوندی ہے، مینوں پریشانی ہوندی ہے، علی یوم غرب الشمس او دن میری زندگی دا جندا سورج تے غروب ہو گیا، نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، او دن تے زندگی دا کم ہو گیا ہے لیکن میرے عمل دے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکیا۔ آج اسی محاسبہ کریے، آج تو 10 سال پہلے ساڑیاں نمازاں دی کیفیت کی سی، ساڑیاں نمازاں دے اندر کتنا کو خشوع خضوع سی۔ کیا 10 سال گزرن تو بعد میری نماز دی حالت اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں ہے؟ 10 سال پہلے میں قرآن پاک دی تلاوت یومیہ کنی کردہ سا، آج 10 سال زندگی دے گزار گئے۔ چلو 10 سال چھڑو نا، 2024 اور 2025 دا ہی موازنہ کر لو۔ 2024 دے اندر میں سال دے اندر کتنے قرآن پاک ختم کیتے؟ آج 2025 ختم ہون لگا ہے۔ کیا 2024 نالوں 2025 دے اندر میری تلاوت دی مقدار بڑی ہے یا گھٹی ہے؟ کیا ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، اللہ ذوالجلال دیا عبادت، اللہ نو راضی کرن دے کام، جڑا مقصد حیات اللہ ذوالجلال نے مینوں تینوں عطا کیتا سی، انہوں پورا کرن دے اندر ساڑے اندر کی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ عقل مند دنا تے اوہی بندہ ہے القیس، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنا عقل مند اوے جڑا اپنا محاسبہ کردہ ہے۔ حضرات 24 گھنٹے دے اندر کوئی 10 منٹ خاص کر لینا، 10 منٹ اکیلا بیٹھ جایا کر، مسجد دے اندر بیٹھ جا، گھر دے اندر کسے کونے دے اندر بیٹھ جا، اپنی زندگی دے ایک ایک دن دا محاسبہ کریا کر، ایک ایک ہفتے دا، مہینے دا، سالاں دا۔ کیا میں جو زندگی گزار چکیاں اس زندگی دے اندر یومیہ میرے دل میرے عمل دے اندر کوئی اضافہ ہویا کہ نہیں؟ میرے اندر بہتری آئی ہے کہ نہیں؟ کیا میں اپنی آخرت نو سنوارن واسطے کنی کو محنت کر رہے ہیں؟ اج دنیا دے اندر کسے بندے نو تجارت اندر گھاٹا پہ جائے، سر پھڑ کے بہ جاندا ہے، لوگاں دے نال مشورے کردا ہے، لوگاں دے نال بڑیاں بڑیاں مجلساں تے میٹنگاں کردا ہے، یار میرا 2025 خسارے اندر گزرے آئے، 2025 دے اندر میں جناب کوئی زیادہ منافع نہیں کما سکیا، میرے مال دے اندر، میرے تجوری دے اندر، میرے خزانے دے اندر کوئی زیادہ اضافے نہیں ہوئے۔ مینوں کوئی طریقہ دسو نا، مینوں کوئی ایسا ول دسو نا، مینوں کوئی ایسا ڈھنگ دسو نا جن دے نال میں اپنی تجارت دے اندر 2025 نالوں 2026 دے اندر زیادہ کما سکا۔ کیا کدے اپنے عمل دے بارے بھی سوچے آئی، اپنی آخرت دے بارے بھی سوچے آئی، میں اپنی آخرت واسطے کی کچھ کر لے آئے، کی مینوں کرنا چاہیے دا سی؟ حضرات اللہ نے اج صحتاں دتیاں نے، انہاں نوں ایویں ضائع نہ کریا کر، اپنی صحت تو فائدہ اٹھا۔ اللہ نے اکھاں تندرست دتیاں نے، اکھاں نال ہر چیز ویکھ سکدا ہے، اکھاں نال ویکھیا کر تے رب دا قرآن ویکھیا کر۔
ان اکھاں اللہ ذوالجلال دے طرف آن والی اس چٹھی نو پڑھیا کر۔ حضرات اللہ ذوالجلال نے کنہ دی شنوائی درست ہے، صحیح ہے، برقرار ہے، نہ کنہ نہ اللہ دا ذکر سنیا کر، دعوتی تبلیغی اصلاحی پروگرامہ دے اندر آیا کر، اللہ دا قرآن سنیا کر، اچھیاں گلاں سنیا کر۔ اللہ ذوالجلال نے ہاتھ پیر سلامت دیتے نے، کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، اللہ ذوالجلال نے تینوں سب کچھ دیتا ہے۔ حضرات اللہ دے رستے اندر نہ ہتھاں نال خرچ کریا کر، کیونکہ کام وہی مال آئے گا جیڑا تو اپنے ہتھی خرچ کر کے جائیں گا۔ تیسری چیز میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ ذوالجلال نے اج فارغ وقت دیتا ہے، اس فارغ وقت دی قدر کر لے، اس فارغ وقت نو اللہ دی عبادت دے اندر استعمال کریا کر، نہ ایویں گپ شپ ایویں جناب فلماں ڈرامے ویکھ کے 3 گھنٹے دیاں جناب ریلاں دیکھ کے وقت ضائع نہ کریا کر، اپنے اس وقت نو قیمتی بنایا کر۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال نے کنیاں ذمہ داریاں ڈالیاں، لیکن اس دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دا وقت فرصت دا وقت ہوندا آپ انہوں چاندے تے اپنی نیند واسطے استعمال کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فارغ وقت دے اندر اللہ ذوالجلال دی عبادت انی کریا کر دے۔ آخر اللہ ذوالجلال نو بھی کہنا پیا، اللہ ذوالجلال نے بھی اپنے محبوب نال محبت کر دیا یا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب پیغمبر رات نو قیام کریا کرو، لیکن رات دا کچھ حصہ یا ادھی رات قیام کر لو۔ اور دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فارغ وقت ملے سب تو زیادہ کوشش کریا کر میں اس وقت دے اندر اپنے رب دے قریب ہو جاواں، میں اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط بنا لواں، کیونکہ میں زیادہ وقت اپنے رب نال گزارنا ہے، میرا زیادہ وقت آخرت والا ہے، میرا آخری لمحات آخری زندگی دے لمحات پتہ نہیں کدو ختم ہو جانے نے، زیادہ وقت مینوں اپنے رب دے نال گزارنا پینا ہے۔ اس واسطے جن دے نال زیادہ وقت گزارنا ہوئے ان دے نال اونی زیادہ سیٹنگ کرنی پیندی ہے۔ کیوں جی لمبا سفر ہوئے نا تے جس گڈی تے کرنا ہوئے اس گڈی دے ڈرائیور کنڈکٹر نال بندہ بڑی بنا کے رکھدا ہے کہ یار سفر بڑا لمبا ہے، چھوٹا موٹا سفر ہوندا تے گزر ہی جانا سی۔ اے دن رات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کردے سن اے دن دی روشنی رات دا اندھیرا اے تے سیڑیاں نے، انہاں سیڑیاں تے چڑھ کے اسی اپنے رب دے قریب ہو رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن اے زندگی دے ایام اے دن رات اے میں سمجھ لو کہ انسان اے دن اور رات دا مجموعہ ہے۔ جدو زندگی دا ایک دن گزر جاندہ ہے نا گویا کہ انسان دے وجود دا ایک حصہ ان دے نالوں جدا ہو گیا، تے ایک کنے کو وجود دے حصے نے اے چند سال چند مہینے چند دن دی تے زندگی ہے۔ حضرات اس واسطے اس زندگی دے اندر فارغ وقت ملے فوراً اللہ دے ذکر وال توجہ کریا کر۔ سب تو بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب تو پیارا اللہ پاک دا ذکر قرآن پاک دی تلاوت ہے جو زبانی یاد ہوئے۔ ضروری نہیں کہ سورہ بقرہ ہی تو پڑھنی ہے، ضروری نہیں کہ سورہ آل عمران ہی پڑھے گا رب راضی ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال تے سورہ اخلاص پڑھن تے بھی تینوں 10 پاریاں دے برابر ثواب عطا کر دیں، اور سورہ اخلاص تے ہر مومن نو یاد ہے۔ دکان تے بیٹھے سفر دے جا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل تے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا دا کم کر رہے ہیں،
کیا تینوں سورہ اخلاص نہیں آندی؟ سورہ اخلاص تے آندی ہے نا، پڑھیا کر، فارغ وقت تو فائدہ اٹھایا کر۔ حضرات آؤ چوتھی چیز وَغِنَا کا قبل فقری کا، میرے محبوب نے فرمایا اج اللہ پاک نے مال و دولت عطا کیتا ہے، اس مال و دولت دی قدر کر لے، انہوں غنیمت جان لے۔ اج اللہ نے ہاتھ دے اندر چند پیسے، چند روپے، چند ہزار، چند ڈالر، چند یورو، چند درم دینار دیتے نے، انہاں دی قدر کر، انہاں نو اپنا بنا۔ یہ اپنے خزانے دے اندر جو اللہ نے تیرا خزانہ بنایا ہے، کنیاں چیزاں، 3 چیزاں فرمایا انسان دا اپنا خزانہ ہے۔ پہلی چیز جڑی انہیں کھا لئی، ہضم کر لئی، اون دی ہو گئی، وارثاں دا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز فرمایا جو انہیں پہن لئی، پوسیدہ کر لئی، ان دے نال وارثاں نو کوئی تعلق نہیں، وارثاں نو ان دے جو کوئی جناب چیز ملن والی نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا او اعطا فقتنا، جو اللہ دے رستے اندر خرچ کر لیا اوہی تیرے کام آنا ہے، اوہی تیرا ہے۔ باقی جنیاں گڑیاں، جننے پلاٹ، جنی پراپرٹی، جنہ مال، جنی تجارت، اے سارا دا سارا تیرے ساواں دے نال ہی ختم ہو جائے گا۔ جویں تیرے وجود چو ساں ختم ہونے نے، ایویں تیرا انہاں ساریاں چیزاں نال تعلق ختم ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک حقیقت نو بیان فرمایا ہے کہ جدو بندے کو موت والا فرشتہ آندا ہے نا، جدو سکرات الموت، موت دا فرشتہ نظر آنا شروع ہوندا ہے نا، تے ہر بندہ 2 خواہشاں کردا ہے، 2 خواہشاں ہر بندہ کردا ہے، لیکن کسے دیاں بھی آج تک پوریاں نہیں ہوئیاں، تے پوریاں ہونیاں بھی کوئی نہیں۔ پہلی خواہش کی کر دے، ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ سنیا تھوڑا جا موقع، تھوڑی جی فرصت، کوئی گھنٹے نہیں، کوئی دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں مانگ رہا، الہ العالمین الہ اجل قریب، تھوڑا جا وقت۔ اللہ پوچھتے نے بندہ کرنا کی؟ بندہ کہندا اللہ سونیا تھوڑی جی مہلت مل جائے نا، فاصدق، اللہ سونیا میرا جنہ مال ہے میں سارا تیرے رستے اندر خرچ کر دیاں گا۔ اللہ حضرات آج اللہ ذوالجلال نے ہزاروں لکھاں کروڑاں دیتے نے، اللہ دے رستے اندر خرچ کر لے، تینوں کوئی روکن والا نہیں، ٹوکن والا نہیں۔ لیکن جدو تینوں ملک الموت نظر آنا شروع ہو گیا، پھر تو کہیں گا میں سارا خرچ کر دا۔ آج کچھ خرچ کرن دے بارے آکھیا گیا ہے نا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماندے نے جو اسی تانوں دیتا ہے نا، جو میں اللہ نے تانوں دیتا ہے ان دے جو خرچ کرو۔ یعنی پتہ چلیا جو کچھ ساڈے کول ہے ساڈا تے ہے ہی کوئی نہیں، اتے اللہ نے سانو دیتا ہے، اور اللہ اپنے مال چوں جندہ اصل مالک اللہ ہے ان دے چوں خرچ کرن دے بارے سانو حکم کردا ہے، لیکن اسی اپنی جیباں نو گھٹ لینے ہاں، اپنے جناب خزانے، اپنی تجوریاں انہاں نو بند کر لینے ہاں۔ لیکن جدو موت دا فرشتہ نظر آئے گا بندہ کہے گا فاصدق، بعض مفسرین نے لکھا بندہ کہے گا میں سارا مال ہی خرچ کر دیاں گا اور اتنا خرچ کراں گا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میرا نام صالحین، صلحاء، اتقیاء، اللہ دے ولیاں اندر شامل ہو جائے گا۔ لیکن وہ وقت ایسا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسے بندے نو مہلت نہیں ملے گی۔ دعا کرو سانو اللہ اس تو پہلے اپنے مال دی قدر کرن دی، اپنے مال تو مراد اپنا مال اللہ دے رستے چ خرچ کر کے اپنے ناوے کران دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پنجویں چیز فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لو۔ کیوں؟ اے زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ بار بار نہیں ملنی، ایک
دفعہ جدو اے زندگی بندے کو چلی جائے دنیا جہان دیاں دولتاں استعمال کر لو دنیا جہان دے تعلقات استعمال کر لو اے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اس واسطے آج زندگی ہے موت تو پہلے پہلے اس زندگی دے اندر اپنے آپ نو سنبھالو اور اپنا محاسبہ کرو اور اللہ ذوالجلال نو راضی کرن دی انتہا کر دیو انہیں کو نیک عمال کرو جدو اللہ ذوالجلال نال ملاقات ہوئے رب العالمین جنت دے 8 دروازے میرے تیرے واسطے کھول دے دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے